کر دینا، حتیٰ کہ مولوی زکریا کاندلوی اے تبلیغیوں کا بڑا اے بھی کہتا ہے ولیاں چو ولی آئی تے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی 100 صفحہ لکھ گیا ہو دی تعریف کے اندر. تو سرکار اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے گنج مراد آباد جبل پور تو دلی دے سفر دے اندر اعلیٰ حضرت ام البرکت گنج مراد آباد تشریف لے گئے. اپنے نال مولانا نذیر احمد آپ دے خادمان فرمایا جا حضرت صاحب دی خدمت وچ عرض کریم بریلی چو ایک بندہ آیا ہے تو ان ملن اے نا کی محمد رضا خان ہے، اے نا کمی محمد رضا خان آیا ہے. بھائی سمجھ رہے ہو؟ لو دس کی ہو گیا جی؟ نظر آ رہی؟ نظر آ رہی؟ تاڑے کیوں لگ گئے؟ میں نے بھی کوئی آکھے چلو جی فلانی تھا فقیر ہے میں بھی نخرے چاہ جاؤں گا، کوئی نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ اگر 5-6 ہزار بندہ سنن لگ پوے پنڈی دا تو ان کسے دی زیارت دی کڑی لوڑ ان تڑ جاؤ جی بندے دا کڑا تڑنے دا اتنے جی تڑ جاؤ جی بڑا مجموعہ سن لیا جی ان کسے فقیر دی لوڑ ہی نہیں رہی سانو مگر امام احمد رضا ہے. جاؤ حضرت سے عرض کرو حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی حضور مولانا وسیع احمد محدث صورتی کے پیر شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی جا کر یہ نہ کہنا کہ مولانا احمد رضا خان آئے ہیں، یہ کہنا جی بریلی سے ایک خادم آیا ہے ملنے کے لیے. جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بزرگوں کے یہ آداب ہوتے ہیں. اس وقت تک ان کی سینکڑوں کتابیں چھپ چکی ہیں. جاؤ اجازت لو کہ بریلی سے ایک خادم آیا ملنے کے لیے، اجازت ہے؟ تو اگے بھی بیٹھے کوئی نرے گھون وٹے نہیں سن. مولانا نذیر احمد صاحب نے جا کے کہ حضرت ایک خادم آیا، فرمایا چپ کرو بریلی سے خادم آیا. اس خادم سے جا کے کہو تیرا تو دادا بھی اس قابل تھا، تیرا باپ بھی اس قابل تھا اور تو بھی اس قابل ہے کہ فضل الرحمان جیسے اگر جوتیاں اتار کر بریلی تک کا سفر کریں تجھے ملنے کے لیے تب بھی آ سکتے ہیں. تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر ہی رہتے کام کرتے. جتنا وقت مجھے ملنے آئے اتنے وقت میں اپنے آقا کی شان پر کوئی نئی کتاب لکھ دیتے. اوہ آخدا سبحان اللہ. کیوں آئے؟ اب آ گئے ہیں تو تشریف لائیں. فقیر ان کا انتظار کر رہا ہے، آ جائیں. حضرت تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی. اعلیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کر دیں حضور کو نصیحت فرما دیو. فرمایا نصیحت ہے وے کسے نو کافر آکھنے میں جلدی نہ کریں. صدقے جاواں نہیں سمجھ آئی؟ حضور کوئی نصیحت فرماؤ، میں ملن آیا کوئی نصیحت فرماؤ. بزرگاں کو نصیحت بندے سنتے تھے نا تے حضور کوئی نصیحت فرماؤ. اس واقعہ جو بہت بڑا سبق ہے، ہر ایک سنی طالب علم واسطے نوٹ کرو کہ بئی کمالات بلکہ جامع کمالات تے پھر بھی بزرگاں دے دربار حاضری تے دعا لینی تے نصیحت سننی او دی خواہش کرنی، یہ آداب ہوندے سچے لوگاں دے. حضور نصیحت تے حضرت نے نصیحت کیڑی فرمائی؟ مایا کسی نو کافر آکھن میں جلدی نہ کریں، بس اور کوئی نصیحت نہیں ہے. اعلیٰ فرمانے نے دل چو خیال آیا کہ میں جنہوں نے کافر آکھے ہے انہوں نے تو گستاخ رسول نے میں تاں آکھے، میں کوئی عیب تے نہیں کیتا، میں انہوں نے کیا ہے تو گستاخ سن. انہوں نے توجہ فرمانا. دل چو خیال آیا، زبان تو نہیں بولے، دو زانوں کے اس طرح بیٹھے جنہوں میں کیا میں تو انہوں نے گستاخ واسطے کیا ہے تے حضرت شاید اس واسطے میں نو فرما رہے ہیں. فرمانے نے اجے میرے دل چو خیال گزریا تے شاہ صاحب فرمانے نے جن کو تم نے پہلے کہا
وہ انہوں نے جتنا کفر کیا اس سے چوتھے درجے میں بھی کوئی کرے تو کافر ہوتا ہے. میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن احتیاط کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ اب یہ نہ ہو کہ یہ عادت بن جائے. جو کہا گستاخوں کو کہا، انہوں نے جتنی صراحت سے بکا، اگر اس سے چوتھے درجے میں بھی کم بک جاتے تب بھی کافر ہوتے. تم نے صحیح کہا، مگر میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تحقیق تک ہی رکھو، عادت نہ بنا لینا. حضرت اجازت ہے؟ فرمایا آپ جو آئی گئے ہو، ایک دن میرے لیے، ایک اپنے لیے اور ایک وسیع آمد کے حوالے سے 3 دن رکو گے میرے پاس. 3 دن رکے. جب تیسرے دن اجازت لی، عرض کیا حضور اجازت ہے میں جاؤں؟ فتاوا کا کچھ کام باقی ہے. فرمایا فضل الرحمان کا یو پی کی زبان میں سر کو موڑ بولتے. یہ اصل میں مولانا ظفر الدین صاحب نے ہی واقعہ لکھا ہے، حیات اعلی حضرت کے آخری صفحے پر پہلی جلد میں موجود ہے، 400 سے کچھ اوپر صفحات کے بعد. فرماتے ہیں اب دیکھو، حضرت شاہ صاحب کے آستانے پر سر پھوڑے جا کے دیوبندی مولویوں نے بیعت تک نہیں کیا. انہوں نے بیعت نہیں کیا، بیعت بھی نہیں کیا. کہا مرید کر لو، مرید نہیں کیا. اعلیٰ 3 دن رہے. فرمایا فضل الرحمان کے موڑ پر یہ چھوٹی سی ٹوپیاں ہے، یعنی میں نے جو ٹوپی پہن رکھی ہے سر پہ، کچھ وقت ہو تو نہ نہیں کرنا. اے فضل الرحمان 70 سال سے متجاوز عمر کا بزرگ، جو اپنے نہیں غیر بھی جس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. انداز دیکھو ایک عاشق رسول کے احترام کے، کہ اے میرے موڑ پہ جو ٹوپیاں ٹکی ہے، کچھ عزت سمجھو تو اپنے سر پہ رکھ لو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ امامہ شریف اتار کے فرماتے ہیں میں نے سر لڑا لیا، نیچے کر لیا. حضرت نے اپنی ٹوپیاں اتار کے میرے سر پہ رکھی اور فرمایا یوں ہی لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ خلافت ہے. فضل الرحمان خود کو اس قابل نہیں جانتا کہ تجھے خلیفہ بنائے. اس اثر کو دور کرنے کے لیے کہ تمہیں خلیفہ میں بناؤں، اس کو دور کرنے کے لیے تمہیں یہ ظاہر کرتا ہوں کہ اپنا امامہ اتار کے فضل الرحمان کے سر پہ رکھ دو، کہ تجھے خلیفہ نہیں بنا رہا ہوں، تیرے ساتھ یہ تعلق قائم کر رہا ہوں کہ آج سے فقیر کی عزت تیری عزت ہے اور تیری عزت فقیر کی عزت ہے. ذرا پیار سے کہو سبحان اللہ. اور تانوی جیسے تو اس بارگاہ سے گزرنے کی اجازت مانگتے تھے. حضرت فرمایا نہیں، ہمارے شہر میں قدم نہیں رکھنا، پلید کر جاؤ گے علاقے کو. اور کاندلوی سے پوچھ لو، 100 صفحہ پورا لکھا ہے ان کی تعریف میں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتے تھے. میں نے کہا گھاس کا تمہیں تو چنے ڈالنے چاہیے، لوہے کے گھاس ڈالتے ہیں وہ انہی کو بصر و چشم قبول فرما رہے ہیں جن کا اشارہ بارگاہ رسالت سے مل چکا ہے. اور پھر جب سرکار نے الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ لکھی مکہ مکرمہ میں، علم غیب مصطفیٰ پر 100 سے زیادہ علماء مکہ حاضری کے لیے آئے. عرض کیا حضور ساری کتاب ہم سننے آئے ہیں، آپ بیان کریں گے، پڑھیں گے، ہم سنیں گے. علماء مکہ، عرب شریف کے علماء میں ایک بات بہرحال ہر دور میں رہی، عجمی علماء سے وہ اپنے آپ کو فائق سمجھتے ہیں، اور جس بات میں ان کو فوقیت ہے زبان کی وہ بہرحال ہے. اور تقوی و پرہیزگاری میں بھی اس دور میں بڑے بڑے باکمال لوگ گزرے ہیں. پوری کتاب سننا پڑھوا کے یہ بڑی مشکل بات ہے. فرمایا پڑھیے ہم سنیں گے. پوری کتاب پڑھی سنی. شیخ ابو الخیر احمد مرداد رحمت اللہ تعالی علیہ مکی علماء میں سے کبیر العلماء کا خطاب ان کا تھا. پیغام بھیجا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے، میرے گھر پہ تشریف لائیے، کتاب پڑھ دیجئے. حضرت مولانا سید اسماعیل برزنجی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں سب جب آ کے سنتے ہیں وہ گھر میں کیوں سنے گا، آپ نہیں جائیں گے؟ فرمایا حضور کی مدحت میں کتاب لکھی ہے، ہمارے اندر فخر نہیں،
جب وہ مکی بزرگ اس کو سننا چاہتے ہیں تو احمد رضا سر کے بل چل کے جائے گا اور ان کو سرکار کی مدد سنائے گا. زور سے بولو سبحان اللہ. مزاج سمجھو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا. گئے سنائی فرمایا اس میں مغیبات خمسہ کی بات شامل نہیں کی. توجہ ہے جی؟ اس میں مغیبات خمسہ کی بات شامل نہیں کی. فرمایا سوال میں نہیں تھا. فرمایا سوال میں نہ بھی ہو تو بات جامع کر دو. عرض کیا حضور چند گھنٹوں میں مکمل کروں گا. فرمایا پھر بھی. عرض کیا عربی میں قلوب خمسہ کی بات کو فقیر 2 گھنٹے میں مکمل کر کے پیش کرے گا. مجدد کی یہ شان ہوتی ہے. مجدد کی یہ شان نہیں ہوتی وہ 6 شاگردوں سے پہلے ہائی لائٹر لگوا کے زیراں زبرم ہوا کے ایک حدیث پڑھے اور پھر کہے جی ہم مجدد ہوتے ہیں. عرب علماء کے سامنے عربی میں کتاب لکھے بغیر حوالوں کے لکھے, مطالعہ کے زور پر لکھے, پھر عربوں سے منوائے. صرف 2 گھنٹے میں مغیبات خمسہ کی بات پیش کروں گا. میں مغیبات کی بات پیش کروں گا 2 گھنٹے میں, صرف 2 گھنٹے ٹائم میں. وہ بات بھی شامل فرمائی. اور آج بھی الدولۃ المکیہ کا ترجمہ بھی چھپ گیا, اردو میں بھی عربی میں بھی موجود ہے. پڑھ کے دیکھیے ذرا کیا لکھا. فرماتے ہیں صرف ایک جھلک دکھاتا ہوں. فرماتے ہیں جس شے کو من کل الوجوہ ہر اعتبار سے کوئی نہ جانتا ہو اس کی علامتیں تو بیان نہیں کرتا. علم الساعہ علوم خمسہ میں پہلا علم ہے. اگر مصطفیٰ نہ جانتے ہوں اور ان کو تم سمجھو کہ خاصہ حق تعالیٰ کا حضور نہیں جانتے تو فرمایا جو نہ جانتے ہوں تو اشراط الساعہ مشکات شریف سے لے کر بخاری شریف تک جو باپ کے باپ بھرے پڑے ہیں کوئی علامت ایسی بھی ہے جو مصطفیٰ نے بیان نہ کی ہو. زور سے بولو. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کیا اللہ دسو کی مسئلہ بیان کیتا میں کڑائی جے تے ہاتھ پا گیا تو انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. یہ آج بھی بات ہے جی نہ جبریل نو پتا ہے تو نہ انہوں نے پتا ہے. میں کہ تین پتا ہے با انہوں نے نہیں پتا. اگر ساڑھے مولی غلام اللہ اور یاد یار میں کوئی نہیں پتا. میں کہ مولی غلام اللہ اور انتے اپنا کوئی نہیں پتا. ایتے اینک دار کے تے ڈھوٹ دے رہا دے میں کدے گئی میرے سامنے دی گل. اینک جی تھوڑی چاڑی نہیں تھے تو من نکی پھدی ہوئی. میں کہ اگئی کوئی نہیں ہے اس نک سے اینک بھی نہیں کھلون دی. اینک ایتے دار کے تے آپ نکی چھک دے رہے کتے گئی. میں کہ توڑے نالے ہی ہونے چاہیے تُسی حضور دا علم تول دیو اپنی اینک دا بھی نہیں جے پتا با کتے پئی ہوئی. تو مجمع چو بندے آنے جی تھلے کرو آئی تھے جے علم ہی نہ شیخ القرآن. میں کہ جناب بدتمیزی کا طوفان. شیخ القرآن وہ ہو سکتا ہے جس کو صاحب قرآن کا ادب نہ آئے. قرآن والے کا ادب نہ ہو تو شیخ القرآن نہیں ہو سکتا. فکر غلط ہے. آج بھی وہ کہندے آج بھی کہندے نو ہاں ہون بھی کہندے یا تے ہون چھڑ جان تو میں انہوں نے چھڑ دیا. لیکن آج بھی وہ کہندے جب تک انہوں نہیں مننا میں انہوں نے نہیں چھڑنا. بس ٹھیک ہے اپنا اپنا فلسفہ ہے. ہون بھی کہندے پتہ کوئی نہیں. میں کہا مشکات شریف میں قیامت کی علامات کا باب پڑھتے ہو؟ کہا پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا ایک بھی ایسی ہے جو حضور نے بیان نہیں کی؟ ایک نہیں سینکڑوں. تو علامتیں وہ جانتا ہے جو شے کو جانتا نہیں. یہ تو موٹا سا مسئلہ ہے. حدیث کا ایک حدیث کا حوالہ نہیں دوں گا, سینکڑوں کا دوں گا. سینکڑوں کا دن بھی بتایا فلانے دن کو قائم ہوگی. علماء بیٹھے پوچھو. اب ایک ایک مسئلے پر اگر تفصیل میں جاؤں گا میں تو بڑا میں پھنس جاؤں گا. لیکن میں پوری بات آپ کو بتا رہا ہوں. ایک حدیث نہیں سینکڑوں حدیث قیامت کے احوال, قیامت کے قرب کے احوال, قیامت کے قرب کے احوال.
اور کتنی کتنی تفصیل کے ساتھ، کتنی تفصیل کے ساتھ، کتنی تفصیل کے ساتھ ایک ایک جزیے پر حاوی ہو کر، کتنی تفصیل کے ساتھ بھائی، کتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ کہ جواسیس، فوارس، عیسیٰ علیہ السلام کے جاسوس، گھڑ سوار، بخاری آئیں گے، کمال درجے کے شاہ سوار ہیں، شرق سا غرب ساعات میں پھیل جائیں گے اور اٹھتے چلے جائیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کی رفتار سے بھی واقف ہیں؟ فرمایا تم کیا جانتے ہو صحابہ؟ انی لا عارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں ان کو پہچانتا ہوں، میں ان کے نام جانتا ہوں، ان کے باپ دادا کے نام جانتا ہوں، جن گھوڑوں پر سوار ہیں قیامت کے قرب پہ آئیں گے، لیکن محمد یہاں بیٹھے ہوئے ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہے کیسے؟ اٹھاؤ صحیح بخاری شریف، زور سے دب کے دب کے، لیکن ہم کیا کریں، ہم تو بڑے مسکین لوگ ہیں۔ مجھے ایک ساتھی پوچھ رہا تھا، مجھے کہا اچھا این جی ہے وے، اکھے ہے وے دکھا سکتے ہو؟ میں کہا دکھا سکنا۔ اکھے پھر انہوں نے سمجھ کیوں نہیں ہوندی؟ میں کہا میری مسکینی میں تکو، یعنی انہوں نے نہ سمجھ آنے دا بھی میں جواب دیا۔ ہے وے بھی گل سمجھو، ہے وے دکھا سکتے ہو؟ دکھا سکتے ہو، صحیح ہے صحیح ہے، مرفوع ہے مرفوع ہے، متصل ہے متصل، غیر مجروح غیر مجروح۔ اگر پھر انہوں نے سمجھ کیوں نہیں ہوندی؟ میں کہ میں نو معاف کرو، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ یہ انہوں نے پوچھ کچھتے انہوں نے بھی پوچھ جا کے، ہے وے یہ میں ذمہ دار ہوں، مرفوع ہے ٹھیک ہے، متصل ہے ٹھیک ہے، مجروح ہے نہیں، غیر مجروح ہے، سیکا نے مضبوط مگر ٹھیک نے، راوی ٹھیک نے، پھر انہوں نے سمجھ کیوں نہیں ہوندی؟ میں آگے تو چھوری لیا کہ میں نے کوچ آ جا، یہ دا بھی جواب میں ہی دینے میں سمجھ کیوں نہیں ہوندی؟ قبلہ نوری صاحب اندازہ کرو نا کتنے پھنس گئے سی، وہ دکھانے دے بھی ذمہ دار، جرا دے بھی ذمہ دار، تعدیل دے بھی ذمہ دار، گویز دے بھی ذمہ دار، وہ سمجھ کیوں نہیں ہوندی؟ میں کہ میرا قصور نہیں، آنکھوں تے نال میں کلو کے بادام بھی کر دیا تاکہ دماغ تازہ ہو جائے، معجون اس تو خدوس بھی بھیجا تاکہ تنقیہ دماغ ہو جائے۔ انہوں نے اس تو خدوس نال کی، انہوں نے افیم کھانی ہوندی، مست ہوئے نے گولیاں کھا کے۔ قرآن بیان ہوندہ پیا، او خدا دیا بندیا علموں کو تولتے ہو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا اصول دیکھا آپ نے، ایک حدیث نہیں سینکڑوں فرمایا، بخاری سے لے کر دلائل النبوہ تک سینکڑوں کتب ذخیرہ احادیث کی علامات قیامت کا بیان بول بول کر بتاتا ہے کہ علم تو سارا دیا، جتنا بیان کرنے کا اذن ملا وہ سارا بیان کر دیا۔ اب بولو نا سبحان اللہ۔ علم سب کا دیا، کچھ کے بیان کیا اذن دیا، کچھ کے روکنے کا اذن دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ہوتا ہے بخاری اٹھا کے تک 2 برتن دے کے فرمایا ایک دا ڈکنا کھول لی تو ایک دا نہ کھول لی، تیرے آرتے نہیں نا بے ڈکنا انجے پٹے پہ بے ڈکنا کھولنا بند کرنا تا ہے جے سسٹم ہوئے تھے جنہاں دونج سارا ہی ٹوٹ جائے انہوں نے کون کنٹرول کرے بھائی؟ نہ نہیں حدیث ہے، علماء کو پوچھو بھائی کی تو پلو لا کے تو ونڈا رہی دوجے اتنا ہاتھ لائی، مطلب علم ہوتے ہوئے بھی کچھ روکنے کا حکم ہے۔
تو جب ابو ہریرہ کو حکم ہے تو حضور کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت ظاہر کرنے کا حکم فرمایا. اب علم ہونا اور علم ظاہر کرنا اس میں بڑا فرق ہے. اب سنو دوسرے مرحلے پر فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام کے علم کو تولتے ہو اور پھر بکتے ہو, چوپایوں سے تشبیہ دیتے ہو, یہ ہے کفر. باس ہوتی ہے جب تک دلائل بھی ہو. باس سے علم والے روکتے نہیں, تحقیق سے روکتے نہیں, ریسرچ سے روکتے نہیں, سٹڈی سے روکتے نہیں, ادراک سے روکتے نہیں, مشاہدہ پر روک نہیں, ادراک پر روک نہیں, لیکن بک کی اجازت نہیں, توہین کی اجازت نہیں, تدلیل کی اجازت نہیں, تحقیق کی اجازت ہے, تحقیر کی اجازت نہیں. اگر سمجھو تو بولو سبحان اللہ. اس ماحول میں میں تقریر کروں یار, زور سے کہو سبحان اللہ. گھرے والے پوچھے اب کدے چلے ہو تو آدھے عرفان شاید تقریر سے انہاں اگے تو میرے کھاتے چو نا تو میرے نال تاون ہی کوئی نو پہ کر دے. انہاں سارے دا برڈن میرے تے. عرفان شاہ روز آ جاندہ ہے تے شفیق بھی چنگی عادت فدی روز بلا لیندہ ہے. ایک کنڈے باہروں مار کے ٹر جاندے. میریاں ساریاں بہنوں دا اعتراض تے میرے تے ہی ہے نا. میں ٹر گیا واز پہ سناندہ ہے تو میں انہوں نے پیغام دینا پیا ہوا دیاں لہراں تے آئے تے میرا بہانہ کر کے بول دے میرے نال بھی کوئی نو پہ. سنیو اور سن رہے ہو, تحقیق کی کھلی اجازت ہے. امام احمد رضا کے روحانی فرزند تحقیق سے نہیں بھاگتے. آج کل سال 10 سال ساری زندگی جہاں چاہو بلاؤ, مناظرہ نہیں, جھگڑا نہیں, فتنہ نہیں. یہ کلاشن کوفی مذہب تیرا ہے. میں داتا علی حجویری کا وارث ہوں. میری جماعت میں فتنہ نہیں, ہم لڑتے نہیں, ہم علم دکھانے کے لیے میدان میں اترتے نہیں, دوسرے کو زہر کرنے کے لیے جو اپنا علم ظاہر کرے ہم لعنت کرتے ہیں. ایسے علم پر بھی ارے ہم تو نور پھیلانے کے لیے اور محبت سے دلوں کی تسخیر کے لیے آتے ہیں. میرا داتا کفرستان میں آیا تو سب کو مسلمان بنا گیا. تیرا شیخ طوفان مسلمانوں میں بیٹھتا ہے اور ان کو مشرک بناتا ہے. تو اور ہے میں اور ہوں. زور سے بولو. اب بتاؤں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کیا اصول بیان کر رہے ہیں. فرمایا وہ غیب نہیں جانتے کیونکہ غیب کا اطلاق نہیں ہوتا ان کے علموں پر. فرمایا کیا بکتے ہو. الذین یؤمنون بالغیب, اور ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق مستقل قسم ہے علم کی. ایمان بالغیب کا مطلب بھی علم بالغیب ہے کیونکہ تصدیق ہے تو علم. طلباء بیٹھے ہیں تو سغرا میں بھی آپ پڑھ چکے بھائی. علم کی 2 قسمیں ہیں, با حکم تے بے حکم. با حکم اور بے حکم. آپ کہیں گے جلسہ سننا آیا ساڑھا امتحان لینے لگ پہ. یہ کوئی امتحان ہے؟ امتحان تب ہے کہ کتبی کی بات کروں یا سلم کی بات کروں, سغرے کی کروں تو بھی کوئی امتحان ہے. بھائی علم کی کتنی قسمیں بیان کی؟ تقسیم ثانوی کے اعتبار سے علم کی کتنی قسمیں بیان کی؟ کون کون سی؟ اور با حکم کو کیا کہتے ہیں اور بے حکم کو؟ تو تصدیق علم ہے نا, تو ایمان نام کس کا ہے؟
الایمان بہی نعمت تصدیق والاعتصام بہی حبذ التوفیق. تصدیق علم ہے. فرمایا تو محمد رسول اللہ کا تو امتی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک اس کو غیب کا علم نہیں ہوتا. یہی تو یؤمنون بالغیب کا ترجمہ ہے. اور پھر سنو، فرمایا یہ چھوٹے موٹے علموں کی بات مت کر، یہ شان مصطفیٰ ہے. علمنی ربی وادبنی ربی فاحسن تادیبی. ان جیسا کون جانتا ہوگا جو فرماتے ہیں تجھے ناز ہے میں شیخ القرآن کا طالب علم ہوں جی، میں استاداں دا بدھ والے دا تے استاداں فلانے استاد کیمل پور والے دا بے شگرد مینوں بڑا علم ہوندا ہے. او خدا دیا بندیا تے جڑا آکھے علمنی ربی، تو شاگرد شیخ القرآن دا آنے مینوں جو بڑا علم ہوندا ہے. یا نا میں دیوے شاہ دا شگرد ہاں. میں کہا اپنی ہوتی ڈیوٹ سڑی ہوئی ہے تو انہوں کی پڑھا. دیوے شاہ جان دیو اور پنڈی دے اندر دیوے شاہ ہے نا، بغیر ڈیوٹ تو دیوا، بغیر ڈیوٹ تو دیوا ہوتے اپنے منہ کاڑا کیتا ہے اندر. میں کہا دیوے شاہ کو جانتا ہے کہ میں بڑا طالب علم ہوں جی وڈے مولوی صاحب دا. میں کہا وڈے مولوی دا شگرد ہوئیت علم ہوندہ ہے اکھے ہوندہ ہے. میں کہا ظالمہ دے جے رب دے شگرد ہوئیت. اور بولو سنیا، مسئلہ سمجھنے کی صلاحیت تو پیدا کر. میں تو بول رہا ہوں یار، موتی رول رہا ہوں. اب آپ کی قسمت ہے، کیا بات کرتے ہو؟ زور سے کہو سبحان اللہ. میرے استاد جی بڑے ماہر سن، مکھے انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی. تیرے استاد بڑے ماہر سن تو انہوں نے پڑھیا رب کھڑو. تو استادوں کا شاگرد اگر بڑا قابل ہے تو اللہ کے شاگرد کا کیا حال ہوگا؟ اور میرے اعلیٰ حضرت کے لفظوں میں فرمایا ایک تو غیب ہے اور ایک غیب الغیب ہے، ایک حقیقت الغیب ہے، ایک اصل الغیب ہے. اور حقیقت الحقائق اور اصل الغیب اور حقیقت الغیب کون ہے؟ ذات باری تعالیٰ. فرمایا ان کے لیے وہ بھی ماورائے محسوسات نہ رہا. مشاہدہ میں آیا کہ وہ کہتے ہیں، اور سننا ذرا اعلیٰ انداز دیکھنا. فرماتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں انا علمکم باللہ. بخاری اٹھا کے دیکھ، فاضل بریلوی کہتے ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نرا مخلوق کا عالم نہیں، میں اللہ کا عالم ہوں. اب آپ سمجھتے ہوتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تب کہتے نا سبحان اللہ. نہیں سمجھ ہی نہیں آئی، زور سے کہو. اس مسئلے کی جو سمجھ ہے اس سمجھ کو کہو سبحان اللہ. کیا سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں آئی کہ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ کے عارف ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے. کیوں؟ اللہ معلوم بنتا نہیں. کیوں؟ کہ کسی صفت کو پہچانے نا، صفت کو بمنزلہ جز مانے، اس کو جز نہیں صفت، بمنزلہ جز. صفت کو بمنزلہ جز مانے تو عرفان کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن علم کلیات کے جاننے کو کہیں گے. اور اس کا احاطہ کون کرے؟ جو علم کا دعویٰ کرے. یہ اعلیٰ کی زبان ہے، میں اس سے زیادہ گہرائی میں بات آپ کے سامنے کوئی کہیں سے کوشش کر کے نہیں کر رہا، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. علم کلیات کے جاننے کا نام ہے. اور کما کو اسے کون جانے جو علم کا دعویٰ کرے. رسالہ قشیریہ اٹھا کے دیکھو، امام ابو القاسم قشیری کہتے ہیں اسی لیے اولیاء کو عالم باللہ نہیں کہتے، عارف باللہ کہتے ہیں کہ بالکلیہ اس کی صفات کا احاطہ کون کرے. ابھی بھی میں ذات کی بات نہیں کر رہا، بمنزلہ جز کے کوئی ایک صفت کو پہچان لے تو عارف کہلائے. مگر مصطفیٰ کے کمال کی حد ہے کہ میرا عالم نہیں کہتے، عالم کہتے ہیں. کائنات میں ایک محمد ہے جو اللہ کا سب سے بڑا عالم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
کا بادشاہ. اور یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، کل کوئی مولوی کہے گا کہ اتنا کہہ دینے سے ہو جاتا ہے، دلیل کیا دی؟ میں نے کہا بخاری شریف. قسم لگے وابیوں کو اگر بخاری نہ نکالے، نکالو اپنی اپنی جگہ. او سلفی ہو، سلفی بنتے پھرتے ہو. سلفی نہیں ہو تم، سلفی ہو. سلفی تب بنو جب بزرگوں کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہو. سلف سے تعلق کیا ہے تمہارا؟ خدا کے بندو بخاری اٹھا کے دیکھو. میں اللہ کا عالم ہوں. عالم سے عالم بڑا ہوتا ہے، علماء سے پوچھو، سب سے زیادہ. تو علم جب کوئی جانے نا، علم دوسرے لفظوں میں صغرا میں بھی لکھا ہے، یعنی ابتدائی سبق آپ کو سنا دو. کیا کہ علم معلوم کا ہی نام ہے. وہ صورت ذہنیہ جو اپنے معلوم کو دوسرے افراد سے ممتاز کرے، اس صورت کو علم کہتے ہیں. پہلا سبق ہے یہی ہے نا حضور. پہلا سبق سنا رہا ہوں آپ کو قاعدے کا. یہ کوئی علم جھاڑنے والی بات ہوتی تو کوئی سلم کی بات کرتا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ علم تو معلوم ہی کا نام ہے. اب سنو اعلیٰ حضرت کا جملہ، سرکار کی شان میں اگر سمجھ سکو تو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علم تو معلوم ہی کو کہتے ہیں. اب جس کا علم زمین کا، وہ زمین کا عالم، اور زمین بھی محدود، اس زمین کے عالم کا علم بھی محدود. کسی کے پاس پانی کا علم اگرچہ سمندروں جیسا ہو پھر بھی محدود. جو پانی کا علم رکھتا ہے اس کا علم محدود، کیونکہ اس کا معلوم محدود. جو ہواؤں کا عالم ہے، ہوائیں بھی محدود اور اس عالم کا علم بھی محدود. لیکن جو عالم ہے اللہ کا، اللہ بھی لامحدود، اور اللہ کے عالم کا علم بھی لامحدود ہوتا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے. غلام یہ رسول میں جہان عشق مصطفیٰ، جہان عشق مصطفیٰ، جہان عشق مصطفیٰ. سنیوں کا بادشاہ، فیضان رضا. اور سنو، یہ تو ہوا مسئلہ اور اس میں ہے بڑی گہرائی. لیکن فاضل بریلوی کے صدقے جاؤں، اینے سارے مولوی جتے پھنس کے مر گئے. میں کہ غلام خان تیرا یہ حال کیوں ہے؟ اگر سمجھ ہی نہیں آئی. میں کہ تینوں سمجھ ہی نہیں آئی. تے اگلیاں مسئلہ سارا بیان کر کے سوچیا، اور میری قوم تو بڑی انپڑھ ہے، انہوں سمجھ کی میں آگئی لا محدود اور محدود اور علم محدود اور علم معلوم کر کر کے ساری گل تخیر سوچیا، اور میری جماعت نو سمجھ کی میں آگئی. ہائے ہائے. تو پھر دو لفظوں میں کہانی مکا دیتی. اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. 200 صفحہ لکھ کے سوچا میری قوم تو بڑی انپڑھ ہے. احمد رضا ان کو سمجھ کیسے آئے گی؟ تو اتنی بڑی بات کر گئے. علم کیا ہے، معلوم کیا ہے، محدود کیا ہے، لامحدود کیا ہے. اللہ حضرت نو اے داد دیو نا، بس تواڈی نری انہاں عالماں دی رعایت نہیں رکھی، انپڑھاں دی رعایت رکھ دیا. من سادے جے لہجے وچ گل کر گئے نے تاکہ کچھ چاشنی تسی بھی حاصل کر لو. یا رسول اللہ، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اے سونیا کملی والے
اے نکیاں موٹیاں غیبہ دی کی مجال ہے کہ تیرے کولو چھپن جد ساریاں تو بڑا غیب رب آپ تیرے کولو چھپ کے نہیں لیا تی اور کوئی غیب تے تیرے کولو چھپیا رہ سکدا او کھچ کے آخا سنیا غیب رہ سکدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سنیوں کا شہنشاہ سنیوں کا بادشاہ